بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، آپ سبھی کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام، رمضان مبارک کی بے بہا برکتیں اللہ آپ پر نازل فرمائے اور رمضان مبارک آپ کے حق میں مبارک فرمائے۔ لمحہ لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے کو جو آپ نے نیکیوں میں گزارے، مولا اسے قبول فرمائے، اسے اجر عظیم عطا فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ میں بڑے کم وقت کے لیے آپ لوگ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ کچھ ایسے معاملات پیش آ گئے تھے جس کے ماتحت مجھے یہ لائیو سیشن کرنا پڑا۔ عام طور پر میں لائیو پر بہت کم آتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے کچھ اس طرح کے احساس ہوئے، کچھ ایسے خدشات ہوئے کہ یہ فتنہ پرور لوگ فتنے کو پھیلائیں گے، تو اس سے پہلے کہ یہ فتنہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ایک نیا روپ لے لے، تو اس کا سد باب کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے، آپ تمامی حضرات کو جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دوں، جن کو پتہ ہے وہ تو باخبر اس بات سے کہ میری ایک تقریر ڈھاکہ میں ہوئی تھی، جس کا صرف 10 یا 14 سیکنڈ کا ویڈیو کاٹ کر آدھی ادھوری بات کو لے کر فتنہ پروروں نے ایک نیا بدتمیزی کا طوفان برپا کیا اور عوام کو غلط پیغام یا غلط مفہوم پہنچانے کی، اور وہاں تک عوام کے کانوں تک، ان کی سماعت کی دہلیز تک غلط مفہوم ارسال کیا۔ کیونکہ بات آدھی ادھوری تھی تو لوگ سمجھ نہیں پائے، تو میں خود انتظار کر رہا تھا اس بات کو لے کر۔ میں بہت لیٹ آ رہا ہوں، اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ یہ بات بہت پہلے کی ہے، غالباً جنوری کی ہے۔ میں اس لیے لیٹ آیا ہوں کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ پوری تقریر کی لنک اگر آ جاتی، کیونکہ افسوس ساتھ میں کہہ رہا ہوں وہ لنک مجھے نہیں ملی، تو تھوڑا سا پارٹ 14 سیکنڈ کا، جسے میں نے یہ کہا تھا کہ خیر بات پوری کر دوں میں، کہ وہ انتظار اس لیے کرتا رہا کہ میں شاید وہ ویڈیو آ جائے پوری، تو میں پوری پیش کر دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آدھی ادھوری بات لے کر اگر آپ کے معنی نکال لیں گے، یہ جتنے لوگ مجھے سلام کریں سب کو میں ایک ساتھ جواب دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، رمضان کی بابرکتوں سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ میں ظاہر سی بات ہے ایک موضوع پر ایک گفتگو کر رہا ہوں، وضاحت پیش کر رہا ہوں، تو اگر اس بیچ میں کسی کے سلام کو جواب نہ دے پاؤں تو معذرت۔ تو کم ٹو دا پوائنٹ، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ انتظار کرتا رہا۔ میں نے بہت لوگوں سے، اپنے بنگلہ دیش کے ساتھیوں سے کہا کہ اگر وہ پوری ویڈیو، پوری کلپ بنتی ہے تو کہیں ملتی ہو تو مجھے دے دیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ کیمرہ مین تو تھا، مگر کیمرہ مین جب تیار، وہ آپ کی تقریر جب شروع ہوئی تو جیسے ہی کچھ دیر آپ کی تقریر چلی تھی تو اس کے کیمرے کی جو بیٹری وہ کسی وجوہات سے ڈاؤن ہو گئی یا چارج نہیں کیا تھا، تو اس کو اس نے چینج کیا۔ پھر چینج کرنے کے بعد لگا جس میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ گزر گیا، تب تک آپ کا یہ موضوع ہٹ چکا تھا، دوسرا موضوع آ گیا تھا۔ دوسرے موضوع کی تقاریر ہے، اس کی نہیں ہے، تو میں انتظار کر رہا تھا اگر وہی آ جائے تو میں پوسٹ کر دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو کھل کے سامنے کہوں۔ اور میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہماری بنیادی عقیدے کی بات ہے، اور ہمارا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے اس کو لے کر، ہمارے خانوادی شفیہ کو لے کر، اور ہمارے جو ہمیں تربیت ملی ہے، جو ہمیں سننے سکھائی گئی ہے، اس پر بھی اب لانچھن لگایا جا رہا ہے۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ اب مجھے لائیو آنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو وہ تقریر یہ تھی کہ میں نے دوران تقریر یہ کہا تھا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عرس منانے لگے، یہ اوورٹیک کیا ہے۔ میں دونوں کی وضاحت کروں گا، اوورٹیک سے مراد کیا تھا، عرس سے مراد کیا ہے۔ عرس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ منایا جا رہا ہے، مجھے اس پر حیرت ہوتی، تعجب ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا، حالانکہ پوری تقریر آگے واضح ہو جاتی ہے اگر پوری لنک آ جاتی ہے، لیکن میں جو تقریر میں کہا تھا میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ میرے جو چاہنے والے ہیں، جن کا ذہن متزلزل ہو گیا،
میرے جو ماننے والے ہیں، یا مجھے جو مجھ سے منسلک ہیں اور میری طرف منسوب ہیں اور محبت کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں سبھی حضرات، تو وہ بھی ان کا بھی ذہن تھوڑا سا متزلزل ہو گیا تھا. ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ گئی کہ حضرت نے یہ کیا کہہ دیا، تو غلط بات کہہ دی ہے، تو بالکل ایسی بات کہہ دی کہ جو ہمارے خانوہ شفیہ کی تعلیمات اور تربیت سے بالکل ماورا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ 14 سیکنڈ کی بات کو لے کر آپ لوگ اڑ گئے، اور بہت سارے علماء نے بھی اس کو اپنی چینل پہ اپلوڈ کیا، بہت سارے لوگوں نے اپلوڈ کیا، یوٹیوبرز نے. انہی یوٹیوبرز کے لیے میں نے یہ، اور انہی علماء کے لیے میں نے یہ آیت کا انتخاب کیا کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب تم پر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، جب تمہاری طرف کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بنبأ فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو. اس کی تحقیق کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی جاہل کی وجہ سے خود بھی جہالت میں آ جاؤ اور بعد میں شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے. یہ مفہوم ہے اور متن میں پڑھ چکا ہوں. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی خبر آئے، جیسے یہ خبر پہنچی تھی، تو اس خبر کو لے کر آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. میں زندہ تھا، کم سے کم مجھ سے فون کر کے بات کرتے یا مجھ سے پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا، کیا وضاحت کی. ایک صاحب بنگلہ دیش میں 2 بار فون کیا، میں اٹھا نہیں پایا کسی کارن وش. تو اس کے بعد میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا آپ کیسے ہیں، اس کے بعد ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. ہاں انہوں نے فون کیا تھا، میں ان کا نام لینا یہاں لائیو پر مناسب نہیں سمجھتا. تو وہ بات یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے مجھے حیرت ہوتی ہے. عرس جو ہے، اب اس کی پوری تفصیل آپ سن ہی لیجیے جو تقریر میں تھی، میں آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ آپ لوگ کا بھی ذہن صاف ہو جائے، مجھے لے کر بھی ذہن صاف ہو جائے، میرے عقیدے کو لے کر بھی آپ کلیئر ہو جائے کہ میں کس عقیدے پر ہوں. اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ اسلاف والا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور ہم لوگوں کو تو بچپن سے ہی سکھایا گیا ہے، اور جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں وہ آپ لوگ سنتے ہی ہیں. تو اس میں چونکہ مجھے ایڈٹ کرنا نہیں آتا، اور لائیو میں وہ کیسے لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیو لا کے 14 سیکنڈ چلا کے سناتے ہیں، وہ مجھے نہیں آتا، کیونکہ میں تھوڑا سا بھی اتنا آگے نہیں ہو پایا ہوں. تو میں خود بتایا تو میں نے کیا کہا تھا. وہ تقریب میں تھا کہ امیر معاویہ عرس امیر معاویہ منایا جا رہا ہے، 1300 سال میں ابھی تک جو نہیں ہوا وہ اب کیا جا رہا ہے. تو یہ اوورٹیک کیا جا رہا ہے، اوورٹیک کی انتہا ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں تھیں اس میں. اور عرس معاویہ مجھے تعجب ہے. اصل میں لفظ آپ لوگ سمجھیے، عرس کہتے ہیں شادی کو. عرس کا جو لغوی معنی شادی ہے، خوشی ہے. محبوب سے ملنے کی گھڑی کو بھی عرس کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیے آپ عربی میں دولہے کو عروس اور دلہن کو عروسہ کہا جاتا ہے. تو عروس اور عروسہ یہ دولہا دلہن ہے، ان کے ملنے کی گھڑی کو عرس یعنی شادی کیا جائے، سے تعبیر دی جاتی ہے کہ وہ عرس سے مراد خوشی ہے، شادی ہے. تو غیر صحابہ کا عرس اس لیے ہم مناتے ہیں اولیاء اللہ کا، کیونکہ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ سچائی بھی، عقیدت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. وہ یہ کہ چاہے وہ غوث و خواجہ ہو، عبدال قلندر ہوں، مخدوم اشرف ہوں، غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، دیگر جتنے بھی مدار پاک ہیں، وارث پاک ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی پاک روحیں ہیں، یہ سب پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیتے رہے، تڑپتے رہے، اور رسول پاک کو ہی اپنا محبوب مانتے ہیں. اور محبوب جانا، اپنی جان مال سب سے زیادہ رسول سے کو محبوب رکھا. تو بعد وصال اسی محبوب سے ان کی ملنے کی گھڑی طیب قرار پائی جاتی ہے. کہ ہمارا یقین ہے کہ جب صحابہ، غیر صحابہ یعنی تابعی ہوں یا اولیاء اللہ ہو یا ہمارے اپنے بزرگ ہوں، باپ دادا ہوں، ہمارا یقین ہے کہ آج وہ قبر میں گئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آج ان کی ملاقات ہوگی. ایسے تو روحانی دیدار تو انہوں نے کیا ہوگا، منامی دیدار کیا ہوگا، لیکن آج حقیقی دیدار ہوگا. اور روحانی دیدار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک کبھی کسی کو نوری دیدار دیتے ہیں، کبھی نفسی دیتے ہیں، کبھی جوانی کے عالم کا دیتے ہیں، کبھی ضعیفی کا دیتے ہیں. جس کی جیسی روحانی کنڈیشن ہوتی ہے ویسا اس کو دیتے ہیں سرکار دیدار اور زیارت. لیکن قبر میں تو بنفس نفیس الحمدللہ جیسے ہیں ویسے آئیں گے انشاءاللہ، ہمارا یقین ہے. تو وہ ان سے ملنے کی گھڑی جو ہوتی ہے، اسی گھڑی کو عرس کہتے ہیں. اور اسی گھڑی کو منانے کا جو ہم لوگ نے رائج کیا ہے، مروج ہو گیا ہے، وہ ہے عرس عرائس. یہ عرس جو کرتے ہیں کہ اللہ والوں کا رسول پاک کی ملاقات کے جشن کو ہم عرس سے تعبیر کرتے ہیں. اور اسی دونوں محبوب کے ملنے کی گھڑی کو ہم عرس سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہ عرس ہوا ان دونوں محبوب کے ملنے گھڑی، محبوب سے ملنے کی گھڑی. جیسے کہ عروس کا عروسہ سے ملنے کی گھڑی کو شادی کہتے ہیں، دولہا دلہن، ایسے ہی محبوب سے محب کا محبوب سے ملنے کی گھڑی کو ہم عرس سے تعبیر دیتے ہیں. کیونکہ آج انہوں نے رسول پاک کو اپنے قبر میں دیکھا، اور اسی لیے اولیاء اللہ
वैसे देखते तो रूहानी, मैंने कहा रूहानी, मनामी और कश्म देखते हैं वो अलग है, मगर ये देखने अलग है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी घड़ी को हम मनाते हैं उर्स की शक्ल में। अब रही बात सहाबा का उर्स क्यों नहीं मनाया जाता है, क्योंकि सहाबा की ज़िंदगियों पर करोड़ों मरतबा कुर्बान हो जाओ तो भी कम है कि सहाबा किराम तो सुबह शाम रसूल को देख रहे हैं, उठना बैठना देखते हैं, चलना फिरना देखते हैं, उनके साथ जंग में जाना देखा, मस्जिद से निकलना देखा, मस्जिद से घर जाना देखा, घर के मामलात देखा, उठना बैठना चलना फिरना खाना आना जाना सब वो देख रहे हैं। और उनका देखना ऐसा है कि वो ऐसा देखते हैं कि वो सहाबियत की मंजिल पर वो मुशर्रफ हो जाते हैं, सहाबियत की मंजिल पर वो उनका मामला हो जाता है, और वो ऐसे हो जाते हैं कि जो उन्हें देख ले वो ताबई हो जाता है। और वो ताबई जो होते हैं अल्लाह वालों से बाज़ अल्लाह वालों से बुलंद होते हैं, बहुत सारे अल्लाह वालों से बुलंद होते हैं ताबई। तो सहाबा का जो देखना है उस देखने को आप गैर सहाबा के देखने के मुकाबला ना करें, क्योंकि सहाबा ने ऐसा देखा कि वो सहाबी हो गए, देखेंगे तो हम भी, देखेंगे तो अल्लाह वाले भी, लेकिन उनका देखना ऐसा है कि वो देख कर भी सहाबी नहीं, सहाबियत पर फायज नहीं हो रहे हैं। और उनका देखना ऐसा है सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, जुबैर, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और जितने भी आशरा बशरा, जितने भी अव्वलीन साबिकीन, इन लोगों ने जो देखा है, इनका देखना ऐसा है कि अब इनको सहाबा कहा जाएगा। और इस सहाबा मतलब ये वो सहाबी होगा कि गौस व ख्वाजा, कुतुब, अब्दाल, अकलंदर, इन सब से वो अफजल है। उनका देखना ऐसा है। तो अब जो रोज उठना बैठना सरकार का चलना फिरना देख रहे हैं ज़ाहिरी हयात में, बाद विसाल भी उनके मज़ार अक़दस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। उनका अब ये देखना ज़्यादा अफजल है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये देखना ज़्यादा अफजल है या वो कि रसूल पाक का उठना बैठना चलना, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी गुफ्तार, आपकी रफ्तार, आपकी दस्तार, वो सब देख रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे हम कलाम हो रहे हैं, ये ज़्यादा अफजलियत वाला मकाम है, ये ज़्यादा बुलंद मकाम है कि कब्र में जाकर हम जैसों की मज़ार नबी जैसा दीदार देने आएंगे या हमारे अल्लाह वालों की मज़ार में जैसा दीदार देने आएंगे, ये ज़्यादा मकाम वाला है। ये तो हम लोगों के लिए ख़ास हो गया है, हम जैसे गैर साहबी के लिए ख़ास हो गया है कि हम जब जाएंगे रसूल पाक से मिलेंगे एक दफ़ा, तो उसका ये मकाम है कि उसका उर्स मनाया जा रहा है। सहाबा का तो रोज़ उर्स अगर देखा जाए तो रोज़ उर्स है, वो रोज़ अपने महबूब से मिल रहे हैं, रोज़ दीदार हो रहा है, उनके हम नवा हैं, उनके हम सफ़र हैं, उनके साथ हैं, उनके हम सफ़र ऐसे रहे कि जंग क्या सफ़र क्या हज़र, हर वक्त उनके साथ ऐसा मामला। और वो सहाबी बन रहे हैं, उनके देखने से उनको सहाबियत मिल रही है। हम भी देखेंगे मगर हम सहाबी नहीं बन पाएंगे, इसका मतलब हमारा देखना उनके देखने से मफजूल है, उनका देखना हमारे देखने से अफजल है। तो मफजूल के लिए जो चीज़ खास कर दी गई है उर्स, वो अफजल के लिए कैसे करेंगे आप? वो तो अफजल है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सहाबा किराम की जमात उर्स और आराइश से मावरा है, उर्स और आराइश से बुलंद हैं, उर्स और आराइश से बहुत ज़्यादा बालाए ताक पर हैं वो इस मामले में। उनका उर्स कैसे मनाए जिनका रोज़ उर्स हो रहा हो, सुबह शाम उर्स है। अगर देखा जाए इस माने में कि मिलन को उर्स कहते हैं तो वो तो रोज़ मिल रहे हैं। तो उनका मिलना ऐसा है कि वो सहाबी बन गए, और अब सहाबी बनना ऐसा है कि गौस कुतुब अब्दाल कलंदर से अफजल हो गए। तो उनका मकाम तो इन सब से ऊपर है, उनको नीचे लेके मत आओ, उनको और ऊपर ले जाओ। इसीलिए 1300 साल के इतिहास में किसी ने उर्स सिद्दीक अकबर, उर्स फारूक आजम, उर्स उस्मान गनी, हत्तो ये उर्स मौला अली, उर्स हसन, उर्स हुसैन नहीं मनाया, उर्स जुबैर, उर्स साद बिन अबी वक़ास नहीं मनाया। जब मनाया जश्न मनाया, जश्न सिद्दीक अकबर, जश्न फारूक आजम। इसको इस तनाज़ुर से भी देखें कि सहाबा किराम जो देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा कब्र में हम नहीं देख सकते। तो जैसा हम कब्र में देख रहे हैं उससे अफजल तरीके सहाबा जिंदगी में उनको देख चुके हैं। तो अब आप अगर उस देखने को जो वो देखते आ रहे हैं, उस देखने को इस देखने पे तरजीह देंगे कि यहाँ पर आकर इनका उर्स मनाया जाए क्योंकि आज मिले हैं महबूब से, तो फिर आप सहाबा की शान एक नजरिए से देखा जाए तो आप घटा रहे हैं। उनका देखना तो वरा है, वराउल वरा है, उनका देखना तो अफजल है। और ये जो हम देख रहे हैं, हम भी देखेंगे, हमारे बाप दादा भी देखेंगे, हमारे बुजुर्गों ने देखा, हमारे असलाफ ने देखा, गैर सहाबी जितने हैं उनका उर्स मना सकते हैं, मनाना चाहिए। क्योंकि ये बात तय है कि ज़िंदगी में मिले नहीं मिले, ख्वाब में मिले नहीं मिले, मनाम में मिले नहीं मिले, रूहानियत में मिले नहीं मिले, लेकिन कब्र में जाकर अपने महबूब से मिलेंगे ज़रूर। इसी मिलन की घड़ी को हम मनाते हैं, इसी को उर्स कहते हैं। और सहाबा तो मिलते चले आ रहे हैं, बल्कि अब तो वो जुदा हो रहे हैं। देखिएगा एक तनाज़ुर देखिए, अब वो रसूल पाक को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा देखते थे। तो अब जिस तरह देखते थे उसका जश्न मनाओगे, या जो जिस तरह हम देखेंगे इसका जश्न मनाओगे? हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, इनके लिए तो ये डिसग्रेड हुआ है मामला। बात समझिए, आप गहराई में जाइए। इसीलिए
علماء کرام نے، علماء کبائر نے، اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سابقین علماء اولیاء اللہ نے جشن صحابہ منایا ہے، عرس صحابہ نہیں، کیونکہ ان کا ایک ایک لمحہ جشن ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے ان کا جو ہے وہ قابل رشک ہے، ایک ایک لمحہ ان کا جو ہے افتخار والا ہے، تفخر والا ہے، جس پر جتنی بار وہ فخر کرے کم ہے۔ اس لمحے کو جشن سے تعبیر کی ہے، اور ہم جیسے لوگ غیر صحابہ سے مراد، ہم جیسے مراد غیر صحابہ، ان کا جب ہوگا معاملہ رسول پاک کی بارگاہ میں، تو وہ پہلی بار رسول پاک کو بنفس نفیس اپنی قبر مبارک میں، قبر شریف میں دیکھیں گے۔ اس دیکھنے کو ہم عرس مناتے ہیں، اور جو دیکھتے آ رہے ہیں اب وہ ویسا نہیں دیکھیں گے صحابہ، اس کا کیسے عرس بنتا ہے؟ اسی لیے آپ بات سمجھیے، میں صحابہ کرام کے مقام درجات، پتہ میرے ماں باپ قربان، میرا پورا خاندان قربان ان کے درجات پر، چشمہ فلک نے ایسی جماعت نہیں دی کہ جو جماعت رسول پاک نے پال کر، پروس کر اور پرورش کر کے سامنے، تربیت کر کے سامنے دی ہے۔ چشمہ فلک بھی حیران ہے ایسی جانثار جماعت پر، مگر ان کا عرس کی جب بات آئے گی تو عرس تو غیر صحابہ کی شان ہے یار، غیر صحابہ عرس سے افضل ہے، عرس سے اوپر ہے، عرس سے بلند ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے، یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا اپنی ضد کو اگر تھوڑی دیر کنارے کر کے سوچیں کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم جیسے لوگ تو رسول پاک کو ایک ہی مرتبہ دیکھیں گے، تو وہ تو گھڑی بہت اہم ہوتی ہے، اس کو عرس سے تعبیر کریں۔ میں اپنے والد، اپنے دادا، اپنے چاچا، اپنے بابا پہ عرس کرتا تھا صرف اس یقین سے کہ آج تو میرے نانا حضور یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملے ہیں، محبوب سے ملنے کی گھڑی ہے، تو گھڑی کو اسی کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عرس سے تعبیر دے تو عرس مناتے ہیں۔ اور صحابہ اب نہیں دیکھ پائیں گے اس طرح جس طرح دیکھا کرتے تھے، صحابہ اب نہیں دیکھ پائیں گے جیسے جنگوں میں شریک ہوتے دیکھتے تھے، مسجدوں میں دیکھتے تھے، محفلوں میں دیکھتے تھے، اور بازاروں میں دیکھتے تھے، گھروں میں گھر سے نکلنا دیکھتے تھے، گھر سے بیٹھ آپ کی تبسم، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا چہرہ، آپ کو زلف واللیل، آپ کی وجہ والشمس، آپ کے ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھیں، یہ سب نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ وہ دیکھنا اس دیکھنے میں اتنا فرق ہے کہ دیکھیں گے ہم بھی، پر ہم دیکھ کر بھی صحابی نہیں بن رہے ہیں، اور وہ ایسا دیکھے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی اور حیا کا پیکر بن گئے، حضرت علی شجاعت و ولایت کا مصداق بن گئے۔ تو ان کا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ وہ صرف دیکھ کر، اور جیسے ہمارے والد محترم کا بہت ہی مشہور یہ جملہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا بھی صحابی، آدھے گھنٹے کا صحابی جس کے پلے کوئی عمل نہیں ہے، وہ بھی غوث و خواجہ سے افضل ہے، ان کو ڈسگریڈ کر کے اس لیول مت لائیے جہاں پہ اولیاء اللہ ہے۔ جو یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ جب اللہ والوں کا عرس ہو سکتا ہے، سمدانی میاں کے دادا کا عرس ہوتا ہے، ان کے ابا، ان کے غوث اعظم کا عرس ہوتا ہے، غری نواز کا عرس ہوتا ہے، مخدوم شب کا عرس ہوتا ہے، ان لوگوں کا عرس ہو سکتا ہے، تو صحابہ تو ان سے افضل ہیں، ان کا عرس کیوں نہیں؟ یہی تو بڑی دلیل ہے، صحابہ ان سے افضل ہے، ان کا رسول پاک کو دیکھنا ان سے افضل ہے، ان کا رسول پاک کی صحبت ان سے افضل ہے، تو افضل کو مفضول کی کیٹیگری میں مت لائیے، افضل کو افضل رکھیے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا تقریب میں، آپ جشن صدیق اکبر منائیے، ہم ساتھ میں ہیں، جشن فاروق منائیے، ہم بھی ساتھ میں رہیں گے، جشن امیر معاویہ بنائیے، ہم ساتھ میں ہیں۔ یہ جملے میرے ہیں لیکن وہ کٹ گئی۔ آپ لوگ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اور اسی پہ رک جائے، اسی کو معنی لے کے آگے بڑھ جائے۔ اس ہمدانی میں نے ایک آیت پڑھی، اس میں فرماتے ہیں اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو سمدانی میں تو کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے نماز قریب نہ جاؤ، لیکن آگے کی بات تو ادھوری رہے گی۔ آگے تھا وہ انتم سکارا، کہ نماز قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو پوری بات جب سنیں گے تو 14 سیکنڈ کی جو بات لے کر آپ لوگ نے واویلا مچا دیا، اور ادھر شیئر کیا، ادھر شیئر کیا، اتنا شیئر کیا کہ 50-60 شیئر تو میرے پاس آ چکے ہیں شیئرنگ ہوتے ہوتے، وایا۔ بہت پریشان تھے ہمارے چاہنے والے بھی، اور ہمارے دشمنوں کو بھی موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ میں جو الحمدللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں رافضی ہو گیا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں میرے بھائی، باپ داداؤں سے جو چلا آ رہا ہمارا عقیدہ اسی پر ہم قائم ہیں، اور جو ہمارے علماء اہل سنت، علماء حق جو تعلیم دے گئے ہیں، جو کتابوں میں لکھ گئے ہیں ہمارا اپنا عقیدہ، اسی پر ہم لوگ آج بھی قائم اور دائم ہیں، اور اسی پہ ہم لوگ اڑے رہیں گے۔ اور اس کے لیے چاہے میں اسٹیج سے جنگ کرنی پڑے، قلم سے کرنی پڑے، زبان سے کرنی پڑے، لیکن قانون کے کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنا ہے۔ باقی دوسرے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کون کیا کہتا ہے، مجھے سے کوئی لینا دے نہیں۔ عرس غیر صحابہ کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ رسول سے ملے ہیں، اور صحابہ تو اب نہیں مل پائیں گے، اس کا عرس مناؤ گے کیا؟ اب تو وہ ویسے ہی ملیں گے جیسے ہم ملیں گے، یعنی اب جس شان سے ہم ملیں گے رسول سے، اسی شان سے صحابہ بھی ملیں گے، تو کیا ہماری صحابہ کے ساتھ برابر ہے؟ ارے وہ دیکھ کر آئے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے رسول پاک کو
چاند کو ٹکڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے، سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے رسول پاک کی انگلی مبارک سے چشمے بہتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ ہم کہاں دیکھ پائیں گے؟ ایسے دیکھنے پر آپ جشن منائیں گے، عرس منائیں گے؟ جشن منائیے ہر صحابہ کا، یہ ان کا حق ہے. جشن منائیے جتنا بڑا چڑھ کے ہو سکتا ہے، جلوس، جشن، جھنڈے سب نکالیے، مگر عرس یہ غیر صحابہ کے لیے مخصوص ہے، انہی کے لیے خاص رکھیے. یہی وجہ ہے آج تک 1300 سال کی زندگی میں کسی کا عرس، کسی صحابی کا عرس نہیں منایا گیا، کیونکہ یہ غیر صحابی کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور جشن منایا گیا. اور اوور ٹیک میں اس لیے کہا تھا کہ اوور ٹیک مراد یہ ہے کہ آج تک عرس صدیق نہیں ہوا، عرس فاروق نہیں ہوا، عرس عثمان نہیں ہوا، عرس علی نہیں ہوا، عرس حسن، عرس حسین، عرس عبد الرحمن، عرس خالد بن ولید نہیں ہوا. تو یہ عرس معاویہ ہی کیوں چنا گیا؟ اتنا اوور ٹیک کر گئے جو آج تک جو کام صدیق، فاروق، عثمان، 4 یار پنجتن پاک کے لیے نہیں ہوا. پنجتن پاک میں تو خیر رسول پاک بھی شامل ہے، ان کو مختص کرتے ہوئے ان کا نہیں ہوا، تو پھر باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں؟ یہ اس کے پیچھے بھی یا تو کبھی کبھی سازش لگتی ہے یا کبھی لگتا ہے کچھ بغض ہے. اللہ جانے، اللہ اس رسول جانے. میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں کیونکہ کس کا حال کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کی نیت کیسی ہے، اللہ اس رسول جانے. لیکن ایسا کرنے سے ماحول اگر خراب ہوتا ہے تو ماحول نہ خراب کیا جائے. اور وہ جتنے لوگ حضرات جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور اپلوڈ کی اپنے چینل پہ ویوز کے لیے، ان کو چاہیے کہ اس کو سنیں اور پوری بات کو لیں. یہ وہی بات ہوگی لا الہ کہہ کے میں چپ ہو جاؤں، الا اللہ، میں نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن کوئی لا الہ کاٹ کے اور چلا دے سمدانی میں کہتے ہیں کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، سمدانی میں بول رہے ہیں کوئی معبود نہیں، لیکن الا اللہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، جوڑا ہی نہیں، کوئی نہیں معبود مگر اللہ. ایسے ہی آپ لوگ یہ تو لے گئے کہ عرس معاویہ منانے پہ حیرت ہے. حیرت تو آپ لے گیا مگر آگے کی جو بات تھی وہ تو آپ نے سنی نہیں. آگے یہ تھی کہ صحابہ عرس سے کہیں زیادہ آگے جا چکے ہیں. صحابہ عرس سے کے محتاج ہی نہیں ہیں بلکہ تمام عرس والے صحابہ کے محتاج ہیں. یہ شان ہے صحابہ کی. تو صحابہ کو قیاس مت کیجیے اولیاء اللہ پر. وہ ان کے لیے رکھ دیا ہے کہ رسول، وہ بھی اس یقین سے رسول پاک ان سے ملے، وہ ان سے ملے، کیونکہ اولیاء اللہ اپنی پوری زندگی اپنے سے زیادہ، اپنی جان و مال سے زیادہ محبوب رسول پاک کو مانتے رہے. آج اسی محبوب سے ملنے جا رہے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج میں محبوب سے ملنے اور قریب ہوا، قریب تر ہوتا جا رہا ہوں. خوش ہوتے ہیں. بنسبت الٹے ہمارے برعکس ہم جیسے قریب ہوتے ہیں ہم ڈرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے رسول پاک کو محبوب اپنی زندگی سے زیادہ نہیں رکھا. تو وہ واقعی محبوب رکھتے ہیں. کما حق ہو عرس انہی کا ہونا چاہیے. وہ آج اپنے محبوب سے ملے ہیں. اور صحابہ تو ایسا ملے ہیں ایسا ملے ہیں کہ غوث و خواجہ قربان ایسی نظر پر، ایسی صحبت پر، مخدوم اشرف، وارث پاک، مدار پاک اور جتنے بھی نظام پاک، صابر پاک، یہ سب قربان ہو جائیں تو بھی حق نہیں ادا ہوگا اس معیت کا، اس نظر کا، اس عنایت کا، اس صحبت کا. امید کرتا ہوں اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اسی کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیونکہ ابھی میں پشاور شریف میں ہوں اور میں چلہ کش ہوں، ابھی کچھ دن چلہ میں نے لگایا مخدوم پاک کی بارگاہ میں. یہ بتانے والی بات نہیں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام مومنین مومنات میرے حق میں دعا فرمائیں کہ جس مقصد سے میں چلہ کر رہا ہوں مخدوم پاک سے قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. رمضان کی بے بہا برکت و صدقۃ و فیض میں مخدوم پاک ہمیں نوازے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقۃ و فیض میں ہماری مرادوں کو پوری فرمائے. فقط السلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور جتنا ہو سکے اس کو آپ شیئر کیجئے کیونکہ بہت جگہ شیئر ہو چکی باتیں. اب میں چاہتا ہوں صحیح موضوع، صحیح بات، صحیح موقف لوگوں تک پہنچے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.